بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا ہم فرسٹ ایئر کی پہلی نظم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حمد سے مراد ایسے نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے بچے؟ اور اس نظم کے شاعر کا نام امیر مینائی۔ بیٹا تھوڑا سا آپ کو شاعر کے متعلق بتا دیتی ہوں کہ امیر مینائی 1828 میں پیدا ہوئے۔ اصل نام امیر احمد اور تخلص جو ہے وہ امیر استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بچے قادر الکلام شاعر تھے، اور حمدیہ اور نعتیہ نظمیں کہتے تھے، یا اس میں خاص رسائی حاصل تھی، ٹھیک ہے بچے؟ آگے سٹارٹ کرتے ہیں نظم۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ جہاں یعنی جس جگہ، کہاں مطلب استفہامیہ ہے، استفہامیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہاں ہے؟ اے اللہ، مقام اور مرتبے میں تیرا کوئی ہمسر، کوئی ثانی نہیں، اور کوئی تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ کسی کو تیرا ٹھکانہ معلوم ہے۔ بیٹا جیسے پہلے کہا ہے کہ امیر مینائی یہ قادر الکلام شاعر تھے، یہ حمد اور نعت گوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ اے کائنات کے مالک، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے شاعر اس نظم میں یا اس شعر میں کہ اے کائنات کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی ہمسر ہم مرتبہ نہیں ہے، تو اس جہاں میں جہاں بھی ہے وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ جو عظمت، سربلندی اور یکتائی تجھے حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ مولانا ظفر علی خان کے شعر سے اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دعائی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ شاعر اللہ دوسرے مصرے میں یہی کہہ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، کسی کو معلوم نہیں تو کہاں موجود ہے، تو کہاں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح بیٹا اب ہم اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں یعنی بے شمار پردوں میں، 100 نشانوں پہ یعنی سینکڑوں نشانیوں کے باوجود، بے نشاں یعنی جس کا نشان نہ ملے۔ اے اللہ، لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود تیری ذات نظر آتی ہے ہمیں، اور 100 نشانیاں ہیں تیری مگر تجھے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کر سکتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ بے شمار پردوں کے پیچھے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے بچے۔ تو یہاں بھی شاید یہی کہہ رہا ہے بچے، اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ اس تشریح طلب شعر میں شاید یہی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں پوری طرح عیاں ہے۔ انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان لاکھوں پردے حائل ہیں، لیکن اس کے باوجود فطرت کا ایک ایک عنصر تیرے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، مطلب تیری نشانی دے رہا ہے ہمیں۔ تو چاند ستاروں میں روشنی بن کر نظر آتا ہے۔
بیٹا پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، مطلب یہ پوری نظم ہماری اسی موضوع کے گرد گھومے گی بچے۔ انسان کو اللہ ہدایت سے نوازے تو وہ غیب پر ایمان لے آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے تو آسمانوں اور زمین کی ساخت، دن رات ایک دوسرے کے بعد آنے اور بارش کے بعد زمین کو زندگی بخشنے میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں عقل مندوں کے لیے، ٹھیک ہے بچے؟ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے بچے؟ اور اس کے علاوہ بچے تیسرا شعر دیکھتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں بنا کہیں عیاں تو ہے۔ بیٹا خلوت تنہائی، گوشہ نشینی یعنی تنہائی، اور جلوت کہتے ہیں بیٹا کثرت کو، مجمع کو۔ خلوت جلوت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ متضاد الفاظ ہیں۔ پنہا کہتے ہیں پوشیدہ کو، عیاں کہتے ہیں ظاہر کو، ٹھیک ہے بچے؟ اے اللہ تنہائی ہو یا محفل ہر جگہ موجود ہے، اے اللہ تنہائی ہو یا محفل تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح اور عیاں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسرار کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہے کہ اے رب کریم تیری ذات نہایت پر اسرار ہے، جسے سمجھنا، اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لینا میرے لیے ممکن نہیں۔ اپنی قدرت کے جلوے دکھا کر خود کو ظاہر کرتا ہے، اور آسمان کی وسعتوں، زمین کی گہرائیوں اور سمندر کی تہوں میں جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں تیرا وجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیٹا پہلے دوسرے شعر میں کہا گیا، اس سے پہلے شعر میں ہم نے بتایا ہے شاعر نے کہ 100 پردوں میں اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، لاکھ پردوں میں اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہے، لیکن ان کی نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی ہوئی نشانیوں سے، موسموں کا بدلنا، دن رات کا تبدیل ہونا، بیٹا ان نشانیوں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ ان چیزوں کو بدلنے والا، ان چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے بچے؟ امیر منائی نے بھی کہا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان پردوں کی دیوار ہے، دکھائی بھی جو دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج ہم نے اس کے 3 اشعار دیکھے ہیں، اور پوری نظم کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے قافیہ ردیف بھی پوچھ لوں گی آپ لوگوں سے، یا بتا دوں گی آپ کو۔ آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی، چھٹیاں اس وجہ سے نہیں دی گئیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، گھر بیٹھ کے بھی آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، گھر بیٹھ کے بھی پڑھیں بچے، یاد کریں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔